بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں بے اولاد حضرات کے لیے ایک خاص تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ ماہ شعبان کا یہ خاص مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ شعبان کے اس خاص مہینے میں 3 کھجور آپ نے لینی ہیں۔ 3 کھجوروں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کا یہ صرف ایک عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی صرف ایک دن یہ وظیفہ کرنے سے ماہ رمضان میں ہی آپ کو اولاد ملنے کی خوشخبری مل جائے گی۔ اس عمل کو جب آپ اولاد کے حصول کے لیے کریں گے تو اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو ضرور بھر دیں گے، اور جو بھی آپ نے اللہ پاک سے مانگا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ ناظرین، شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی اولاد مل جائے۔ جن کی شادی کے بعد اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، جن پریشانیوں اور مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا اندازہ وہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ اور عمل بتانے سے پہلے میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں۔ کیا پتہ کس کی آمین کس کے لیے قبول ہو جائے، اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ تو آج کا یہ وظیفہ سورۃ کوثر کا عمل ہے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سورۃ کوثر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی رنج و غم میں تھے، انتہائی پریشانی میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے سورۃ کوثر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ سورۃ کوثر کے حوالے سے نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان سورۃ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ شعبان کے اس خاص مہینے میں، یہ جو ماہ شعبان کی آخری گھڑیاں رہ گئی ہیں، ان دنوں میں آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 کھجوریں لینی ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ آپ رات کو کریں۔ رات کو جب آپ کر کے سوئیں گے، اس کے بعد آپ نے پھر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 1 کھجور صبح نہار منہ کھانی ہے، اور 1 کھجور آپ نے اسی وقت رات کو کھا لینی ہے، اور 1 کھجور آپ نے دوپہر کے وقت کھانی ہے۔ یعنی 3 کھجوریں آپ نے لینی ہیں۔ تینوں کھجوریں آپ نے جو ہے اس ٹائم کھانی ہیں، 1 رات کو، 1 صبح نہار منہ، اور جو تیسری کھجور ہے وہ آپ نے دوپہر کے وقت کھانی ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جائیں، قبلہ طرف منہ کر لیں۔ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 کھجور آپ نے اٹھانی ہے، اور اس کھجور پر آپ نے 1 تسبیح سورۃ کوثر کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام یا سلام ہو، اے سلامتی دینے والے، اللہ پاک کے اس نام کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ نے اس کھجور پر 3 بار آپ نے پھونک مارنی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد اس کو سائڈ پر رکھ دینا ہے۔
پھر آپ نے دوسری کھجور اٹھانی ہے، اس پر بھی آپ نے ایسے ہی سورۃ کوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ یا سلام پڑھ کر 3 مرتبہ پھونک مار کے وہ کھجور بھی سائڈ پر رکھ دینی ہے، اور پھر تیسری کھجور پر بھی آپ نے ایسے ہی عمل کرنا ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، ان کھجوروں کو میرے لیے شفا یاب بنا دے، اور کھجوروں کو جب میں کھاؤں تو میرے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، اللہ پاک اس بیماری کو دور کر دیجئے۔ تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بے شک آپ دعاؤں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں۔ آپ نے اس دعا کو کم از کم 11 مرتبہ دہرانا ہے اور پورے یقین کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کر لیں، آپ نے پھر سارے کھجوروں کو پر دوبارہ سے پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے ایک کھجور رات کو کھا لینی ہے، اور دوسری آپ نے صبح نہار منہ اور تیسری دوپہر کے وقت کھانی ہے۔ جب آپ ان کھجوروں کو کھائیں گے تو آپ نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ پاک اس کھجور کو میرے لیے شفا یاب بنا دے اور مجھے جلدی صاحب اولاد کر دیجئے۔ مجھے ماہ رمضان میں اللہ پاک اولاد کی خوشخبری عطا کر دیجئے۔ تو آپ اللہ پاک سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی وظیفہ کرنے سے ماہ رمضان میں ہی اللہ پاک آپ کی خالی جھولی کو بھر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔